بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تو وہ کہتی ہے کہ لڑکا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہو، امریکن ایکٹر جیسا نہ صحیح، پر لوگ اس کے قد رنگ شکل کا مذاق نہ کریں۔ سنا تو یہی ہے کہ مرد کی شکل نہیں اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، لیکن خیر 21ویں صدی کا ورلڈ آرڈر یہی ہوگا۔ اور اب سعید بھائی کنگھارے اور دبی آواز میں بولے، دوسرا بھائی کھاتا پیتا ہو، شادی کے بعد وہ سارے سکھ مریم کو مل سکیں جو اس کے بوڑھے ماں باپ نے دے رکھے ہیں۔ وہ کسی کنگلے کے ساتھ زندگی کی جدوجہد میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ وہ جن سہولیات کی عادی ہے وہ اسے ملنی چاہیے۔ صحیح ہے، طاہرہ نے سمجھنے کے انداز میں کہا۔ میں سمجھ گئی، لڑکا سیلف میڈ نہ ہو، یہی مطلب ہے نا؟ نہ سیلف میڈ ہونے کے خواب دیکھے، بنا بنایا ہو، سمجھو نا؟ طاہرہ ٹھیک کہتی ہے مریم۔ بھلا 30-40 برس مریم نے مرد کو بنانے میں گزارے تو اس نے کیا انجوائے کیا؟ محبت سے ڈاکٹر فضل اگرو نے کہا۔ طاہرہ نے تعجب سے ڈاکٹر صاحب پر نظر ڈالی۔ جب ڈاکٹر صاحب سے اس کی شادی ہوئی تھی تب فضل اگرو معمولی ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ کیمبل پور کے ڈپٹی کمشنر کی بیٹی تھی، پر ماں نے بڑے محبت سے سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر دین کا پابند اور شرافت کا پاسدار ہے، رزق کا اللہ مالک ہے، وہ ہر جگہ بہم پہنچائے گا۔ پہلی پوسٹنگ کوٹڑی جنکشن سے آگے جمعہ گوٹ میں ہوئی۔ یہاں کوئی سوشل لائف تھی نہ جگمگاتے بازار گلیاں۔ طاہرہ کو ڈاکٹر فضل اگرو کے ساتھ وقت گزارنے کا کنواں بھر پانی میسر آیا، جس میں ڈول ڈال ڈال کر وہ اپنی تنہائیاں سیراب کرتی رہی۔ سندھی ڈاکٹر نفیس آدمی تھے، لطیف بھٹائی کے سچے عاشق، بابا بلے شاہ کے شیدائی۔ نہ تو انہوں نے طاہرہ کی زندگی میں زہر گھولا، نہ ہی طاہرہ نے کبھی کیمبل پور کی زندگی کو یاد کر کر کے آنسو بہائے۔ اتنی فراغت، تنہائی، غریبی کے ہوتے ہوئے وہ ساتھ رہنے کو زندگی کی سب سے بڑی عیاشی سمجھتے رہے۔ شاید طاہرہ پرانے خیالات کی تھی، یا ممکن ہے فضل اگرو کے ساتھ وقت ہی ایسے گزارا کہ وہ سمجھنے لگی ساتھی کو کھلا کپڑا ہونا چاہیے، اس کی سجاوٹ، ناپ، سب کچھ اپنے دوسرے ساتھی پر چھوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، اور کچھ؟ تھوڑی سی ہار کر طاہرہ بولی، ہاں بھئی ہاں، یاد آیا، اس کا ایکسپوژر ضرور ہو، کنویں کا مینڈک نہ ہو، اپنے ہی گنگانے والا، بلکہ اگر ہو سکے تو انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوژر ہو۔ بھلا ایسے آدمی کا بھی کیا فائدہ جو کراس کلچر نہ جانتا ہو، چھوٹی کھوپڑی والے سے کیا لینا؟ سعید بھائی بولے۔ طاہرہ نے کہنا چاہا کہ زیادہ ایکسپوژر بھی کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن طاہرہ کو علم تھا کہ سعید بھائی بڑے باتونی تھے۔ ان کے پاس ڈسکوری، اکانومسٹ، نیوز ویک، ٹائم، ایشیا ویک، جیوگرافیکل میگزین اور ایسے ہی کئی رسالے مروجہ علوم اور انفارمیشن سے بھرے آتے تھے۔ وہ کئی ملکوں کی سیاحت بھی حکومتی خرچ پر کر چکے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ پرائم منسٹر کی تقریریں بھی لکھتے تھے اور سیاسی حالات پر ان کو عبور حاصل تھا، لیکن یہ سارا لکھنا پڑھنا انفارمیشن سے پردماغ وہ اس لیے تر و تازہ رکھتے کہ انہیں بولنے کا شوق تھا۔ چھوٹی بات ہی نہیں کرتے، لمبی بات۔ وہ پینٹاگون سے لے کر CIA تک اور کلوننگ سے لے کر 5000 سال پرانے مردے پر ریسرچ تک گفتگو کر کے محفل کو حیرت زدہ کرنے کا فن جانتے تھے۔ مریم بھی سعید بھائی کی طرح پڑھاکو تھی، اس کے پڑھنے لکھنے کے پیچھے بھی یہی تحریک تھی۔ وہ بھی ہم چشموں کو اپنی انفارمیشن سے دنگ کرنا چاہتی تھی۔ مردم بیزار مریم لوگوں کو پسند کرنے میں خاصی دقت محسوس کرتی ہے۔ کوئی لڑکی اس کے معیار پر پوری نہ اترتی، کیونکہ لڑکیاں عام طور پر فیشن، بازار، بیوٹی پارلر، گھر کی آرائش، چگلی، غیبت سے آگے گفتگو روانی سے چلانا نہ جانتی تھیں۔ اردو میڈیم کی پڑھی ہوئی لڑکیاں خاص طور پر اس کے پیمانے پر پوری نہ اترتیں۔ خراب انگریزی لب و لہجے رکھنے والیاں اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک پرانی سہیلی سے مریم بازار میں ملی۔ اس وقت مریم بڑے سٹائل سے ملک شیک پی رہی تھی۔ ایک سیاہ کار زناٹے سے گزری، پھر کچھ آگے بڑھ کر سکریچے مارتی کار رکی اور پوری سپیڈ سے ریورس میں لوٹی۔ مریم تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اخباروں میں دہشت گردی کے واقعات پڑھتے پڑھتے اس کا دھیان اب خبر کی طرف کم ہی ہوتا تھا۔ کار اس سے تھوڑی ہی دور جا کر رکی۔ ایک نوجوان عورت اس میں سے برآمد ہوئی، سیاہ لباس، سیاہ چشمہ، سیاہ سویٹر، چہرہ بلیچ شدہ، بالوں میں سٹیکرز، چہرے پر میک اپ ماسک کی طرح چپڑا ہوا۔ مریم کی سہیلی کسی بیوٹی کلینک کا ماڈل نظر آ رہی تھی۔ آصفہ نے بھاگ کر ملک شیک پیتی مریم کو جپھی میں لے لیا، پھر اسے گھما پھرا کر دیکھا، محبت سے دائیں گال پر پیار کیا اور بڑے جذبے سے انگریزی میں بولی، بھائی مریم کہاں ہوتی ہو تم؟ میں نے تو کئی دوستوں سے پوچھا، کسی کے پاس نہ تمہارا فون نمبر ملا نہ ایڈریس۔ اولڈ گرلز کے فنکشن میں بھی تم نہیں آئیں۔ کمال ہے، تم تو مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہو گئیں۔ پھر آصفہ نے کار میں اچھل کود کرتے اپنے بچوں کو ڈانٹ پلائی، 2 منٹ تم لوگ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا قیامت آ گئی؟ چپ چاپ بیٹھو ورنہ پٹائی ہوگی۔
بچوں پر برس کر وہ تازہ مسکراہٹ لیے مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار اس کارٹون چینل نے تو بچوں کی سائیکالوجی ہی بدل دی ہے۔ بچے 3 تھے کہ 4، لیکن سارے ہی تھوڑی دیر کے لیے دبک گئے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ مریم آصفہ کی جانب سے سوال آیا۔ جب بھی یہ سوال مریم سے پوچھا جاتا وہ عجیب طرح کی خفت محسوس کرتی، گویا وہ جسمانی طور پر کسی قسم کی نااہلیت میں مبتلا تھی۔ چند لمحے موقف کے بعد مریم بولی، میرے بچے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ بھئی جلدی کرو، زیادہ دیر نہ ہو جائے، لوگ بھی نوجوان لونگیاں پسند کرتے ہیں۔ تم سوچ کیا رہی ہو؟ آخر مریم کچھ ہل سی گئی۔ سوچ کچھ نہیں رہی، میرے مطلب کا آدمی ابھی ملا نہیں۔ پھر آصفہ مریم کو تنقیدی نظروں سے دیکھ کر بولی، ہم دونوں کی سالگرہ ایک ہی دن آیا کرتی تھی، یاد ہے نا؟ کیفیٹیریا میں سالگرہ منایا کرتے تھے۔ 30 سال کی تو ہو گئی ہم دونوں، اب سوچ کیا رہی ہو؟ مس پڑھاکو، سیلولر فون کی کمپنی میں کام کرتی ہوں، مجھے اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ مریم نے اپنی وجہ عزت بیان کی۔ آصفہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا، پھر ٹاپک بدل دیا۔ تھوڑی دیر وہ پرانی سہیلیوں، کالج کے پروفیسروں، سیاسی حالات کی باتیں کرتی رہیں۔ اتنی دیر میں بچوں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ آصفہ شادی کی چنگاریاں ڈال کر اللہ حافظ کہتی، $1 ملین کی مسکراہٹ بکھیرتی رخصت ہو گئی۔ بہت سارے وعدوں کے باوجود دونوں پھر ایک دوسرے کو مل نہ پائیں۔ موجودہ عہد کی زندگی نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا تھا، وہاں یہ ذاتی فراغت کی موت کا باعث بھی ہوئی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانوں میں بینک، مارکیٹ، سوشل فنکشن، فیشن، سیاحت تو وقت تھا، لیکن کتاب پڑھنے، میل جول کے لیے وقت نہ چھوڑا تھا۔ بچے بوڑھے بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔ مصروفیت ہی اس قدر تھی کہ معاشرے کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور وہ بدلا کر رہ گیا۔ آصفہ سے ملاقات کے بعد مریم سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ کہیں اب واقعی دیر نہ ہو گئی ہو۔ آصفہ کے بچے دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اب تک جتنے امیدوار وہ مسترد کر چکی تھی، سب کو سنی سنائی پر ریجیکٹ کیا تھا، کبھی کسی سے ملاقات نہ کی تھی۔ اب مریم بردکھاوے کی رسم پر مان گئی، اور پہلی بار مسرت نے سکھ کا سانس لیا کہ کم از کم مریم نے اتنی حامی تو بھری کہ ٹرالی دھکیلتی اندر ڈرائنگ روم میں آ جائے گی۔ ساری عمر تو وہ اسے چیپ حرکت سمجھتی رہی، اب خود بردکھاوے میں شامل ہو کر جواب دے گی۔ فوراً مسرت نے فون ملایا اور حلیہ نویس طاہرہ سے تفصیل کے ساتھ مریم کی پسند اور ناپسند کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر فضل اگرو بھی اب تک مریم کے معاملات کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ مریضوں کو اب وہ ایک اور نظر سے دیکھتے اور پھر گھر پر طاہرہ کو انفارم کرتے۔ یہ دونوں بڑے 2 اور 2 4 قسم کے پریکٹیکل لوگ تھے، لیکن ذرا سے چھوٹے واقعے نے انہیں گویا مریم کے گاڈ فادر اور گاڈ مدر بنا دیا۔ انہی دنوں ایک شائستہ سے بزرگ طاہرہ سے کلینک پر ملے۔ یونس صاحب 10 سال ہوئے سول سروس ریٹائر ہو کر بیماریوں کی سنگت میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ تمام مریض بھگت جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے۔ انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کی تکلیف تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت مسائل تھے جن کی وجہ سے عام طور پر انہیں ڈاکٹر فضل اگرو کے پاس آنا پڑتا۔ یہ میری بیوی ہے سر، طاہرہ۔ السلام علیکم، یونس صاحب بولے۔ آپ تو غالباً سب سے بعد میں دکھائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا۔ جی۔ بوڑھا یونس کلینک کو غالباً کلب کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا، تو آپ اور طاہرہ وہاں صوفے پر بیٹھے، میں کافی بھجواتا ہوں۔ طاہرہ اور یونس صاحب لمبے صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی طاہرہ کو احساس ہوا کہ یونس صاحب کی زبان بات کرنے کو ترسی ہوئی ہے۔ میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں، وائف پچھلے سال فوت ہو گئی ہے، اب شدید تنہائی ہے، 12 کنال کی کوٹھی ہے، جب گھر والی نہ رہے تو گھر کہاں رہتا ہے؟ بچے یعنی کوئی بہو وغیرہ؟ کافی کا چھوٹا سا گھونٹ پی کر طاہرہ نے سوال کیا، لیکن بن سنے یونس صاحب بولتے چلے گئے۔ 2 مالی رکھے ہیں، آپ کسی دن ڈاکٹر صاحب کو لے کر آئیں، سارا گھر جھاڑ جھنکار بن چکا ہے۔ ہمارے ابا شکاری تھے، گیلری، ڈرائنگ روم، کھانے کے کمرے میں حنوط شدہ شیر چیتے ٹنگے ہیں، کہیں دیواروں پر، کہیں سیڑھیوں پر، یوں لگتا ہے ہم جانوروں کے میوزیم میں آ گئے ہیں، تو آپ انہیں اٹھوا کر کسی علیحدہ کمرے میں رکھوا دیجئے۔ جھریوں بھرے بڈھے نے سفید ہاتھوں کو مل کر جواب دیا، اب ہم ٹھہرے پرانے آدمی اتنی آسانی سے ماضی کے ساتھ رشتے بھی نہیں توڑ سکتے۔ جہاں ابا ان جانوروں کو لٹکا گئے ہیں وہیں بھلا لگتا ہے، اگر اٹھوا دیے تو ہم ہی بے وفائی کریں گے ابا کے ساتھ۔ کوئی بیٹی، بہو؟ طاہرہ نے پھر پوچھا، لیکن وہ اپنی روانی میں بولتے گئے کہ رات کے وقت باہر نکلیں کمرے سے تو لگتا ہے جانور زندہ ہو گئے ہیں، کوٹھی کے خالی کمروں میں بھاگے پھرتے ہیں، لیکن آپ کسی کو ساتھ رکھیے نا، یہ تو بری بات ہے۔ اب طاہرہ یونس صاحب پر بھی ویسے ترس کھانے لگی جیسا اسے مریم پر آتا تھا۔
میں نے شکاگو خط لکھ دیا ہے اپنے بیٹے کو، وہ ڈاکٹر ہے، وہاں رہتا ہے، بڑا سعادت مند، سب کام وام چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کے آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یونس صاحب بولے، کسی رات کو لگتا ہے کہ جانوروں میں جان پڑ گئی ہے اور وہ خالی کمروں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اچانک ریچھ کی ڈفلی بجنے لگتی ہے، شیر گرجتا ہے، چیتوں کی چاپ سنائی دیتی ہے، عجیب قسم کا خوف آتا ہے۔ طاہرہ کو یونس صاحب کی حالت پر رحم آنے لگا۔ کیا آپ کا بیٹا یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ یونس صاحب نے مسکرا کر کہا، پہلے مشکل تھی کہ وہ شادی پہ رضامند نہیں تھا، اب مان گیا ہے، اس کی بیوی اسے اپنے وطن میں ایڈجسٹ کرائے گی۔ طاہرہ کے دل کی گھنٹی بجی، دل میں سوچا کہ مریم کی تو لاٹری نکل آئی۔ ڈاکٹر معظم کے آنے سے پہلے طاہرہ مسرت کی لمبی ملاقاتیں، سعید بھائی اور ڈاکٹر فضل اگرو پہلے کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ گرم جوشی سے ملنے لگے۔ شام ڈھل رہی تھی جب ڈاکٹر معظم اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ تھامے اندر آیا اور سعید بھائی کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دراز قد، پراعتماد، گورا چٹا، وجیح، دھیمی آواز میں بولنے والا، شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مریم ٹرالی دھکیلتی اندر آئی تو اس نے بھرپور نگاہوں سے ڈاکٹر معظم کو دیکھا، لیکن ڈاکٹر نے لمحہ بھر کو بھی نگاہیں اٹھا کر مریم کی جانب نہ دیکھا۔ ڈاکٹر فضل اگرو سے وہ بڑے تحمل کے ساتھ کسی مریض کی کیس ہسٹری ڈسکس کرتا رہا۔ مریم کو اگر ڈاکٹر نے دیکھ لیا تھا تو وہ محض اتفاقاً تھا۔ گھر لوٹنے سے پہلے یونس صاحب نے طاہرہ کو اپنی رضامندی سے بھی مطلع کر دیا۔ رات گئے سعید بھائی کا فون آیا۔ نیم سوئی نیم جاگی طاہرہ اس کال کے لیے تیار نہ تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ کوئی رانگ نمبر ہے۔ سعید بھائی کی آواز سن کر اس نے اندازہ لگایا کہ غالباً وہ لڑکے والوں کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سے سعید بھائی کی آواز آئی، ہم لوگ بڑے شرمندہ ہیں طاہرہ بہن، بلکہ مسرت تو مارے شرم کے فون بھی نہیں کر پائیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ شادی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کیوں سعید بھائی، آخر وجہ؟ سعید بھائی کی آواز آئی، دیکھیے ڈاکٹر معظم کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے۔ ملک سے باہر جا کر کچھ لوگوں پر رد عمل ہو جاتا ہے، اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے وہ زیادہ مذہب پرست ہو جاتے ہیں، اپنی پہچان رکھنے کو وہ ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیجئے، جو شخص امریکہ میں رہ کر زکوٰۃ دیتا ہے، بینک کا سود نہیں لیتا، عورتوں سے آشنائی نہیں رکھتا، وہ تو پکا حقیقت پسند ہوا۔ طاہرہ ذرا سی چڑ گئی، کمال ہے سعید بھائی، غیر مسلم جو مرضی کہیں، آپ تو ڈاکٹر معظم کو کچھ نہ کہیں، اس کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ سعید بھائی کی آواز میں کچھ کھردرا پن آ گیا، اب اس جوانی میں داڑھی رکھے بیٹھا ہے تو بیوی کو بھی تو حجاب پہنائے گا نا، ہم اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ طاہرہ کو دھچکا لگا، اس قدر خوبصورت باپ پرست شائستہ آدمی پھر کب ملے گا؟ بات یہ ہے طاہرہ بہن، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں معظم پسند بھی آیا ہے، لیکن اس نے ساری شام نظریں نیچے رکھیں، مریم کی جانب غور سے دیکھا تک نہیں۔ اب جو خود شرع کا اس حد تک پابند ہو، وہ بیوی سے تو بہت زیادہ توقعات رکھے گا۔ ہم نے مریم کو اتنی تعلیم اس لیے تو نہیں دلوائی کہ وہ 21ویں صدی میں اپنی نانی دادی کی زندگی گزارے۔ تھوڑی دیر فون پر خاموشی رہی، پھر سعید بھائی کھنگار کر بولے، طاہرہ ہمارا یہ خیال ہے، یعنی مسرت، مریم اور میرا، کہ مذہب کے پیروکار عام طور پر بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اول تو رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، شخصی آزادی قدم قدم پر مجروح ہوتی ہے۔ پھر میرا تو خیال ہے کہ جو شخص مذہب کے فریم ورک میں رہتا ہو، وہ نہ تو اچھا انسان ہوتا ہے نہ شوہر۔ ہم ڈاکٹر معظم کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، آپ مہربانی فرما کر انہیں طریقے سے انکار کر دیں، بس ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور انکار بھی ہو جائے، اس کے ابا کو میں خود سمجھا لوں گا۔ میرے نزدیک دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر معظم جیسے لوگ نہ تو خود آزاد ہوتے ہیں نہ کسی اور کو آزادی دے سکتے ہیں، یہ خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے انہیں دبانے کے در پر رہتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے، گرفتار مذہب کا ساتھی بنا کر اسے آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ انسان اپنی خواہشیں بھی پوری نہ کرے تو وہ یہاں آیا کیوں ہے؟ دوسری طرف فون بند ہو گیا۔ صبح تک طاہرہ کروٹیں بدل کر سوچتی رہی، یونس صاحب کو کیا کہہ کر انکار کرے؟ وہ بیچارے تو مریم کو دیکھ کر سمجھنے لگے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا نیو ورلڈ آرڈر میں مذہب کی گنجائش نہ تھی؟ کیا ایسے لوگ جو مذہب سے وابستہ تھے آگے نہ بڑھ سکتے تھے؟ کیا نیو ورلڈ آرڈر صرف ہیومن رائٹس کی لاٹھی ٹیک کر چلنا چاہتا تھا؟ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا مریم نے ٹھیک کیا؟ کیا طاہر بھائی اور مسرت نے جواب دے کر؟ کیا معظم ایسا ہی آدمی تھا کہ اس کو قبول نہ کیا جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔
میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔